بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NEP 2020 سمسٹر 2 کے افسانے والے نصاب میں یونٹ 3 ہے علامتی اور تجریدی افسانہ، اسی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اردو میں علامتی اور تجریدی افسانے جدیدیت کے دور میں لکھے گئے۔ جدیدیت یعنی ماڈرنزم کا رجحان مغربی ادب سے مستعار ہے، اور اردو میں جدیدیت کا باقاعدہ آغاز 1960 کے بعد ہوتا ہے۔ جدیدیت دراصل ترقی پسند تحریک کی نفی کرتے ہوئے فرد کی داخلی کرب کا اظہار تھا، جس میں خارجیت سے داخلیت، افراد سے فرد، شور و غل سے خاموشی اور بھیڑ سے تنہائی کی طرف سفر تھا۔ جدیدیت نے وجودیت کے علاوہ اشتراکیت اور فرائڈزم کے اثرات بھی قبول کیے۔ اردو افسانے میں اچانک یہ تبدیلی رونما نہیں ہوئی، بلکہ 50 کی دہائی میں اور اس سے کچھ قبل ہی سے ہی ایسے ہیئت اور موضوعات آنے لگے تھے جو افسانے کی تبدیلی کا پیش خیمہ تھے۔ گریش چندر کے افسانے غالیچہ اور ایک اسرائیلی تصویر، احمد علی کے افسانے قید خانہ، میرا کمرہ اور موت سے پہلے جیسے افسانے ہیں، جس میں کافکا کی دی ٹرائل اور دی کیسل کی خصوصی تکنیک کے علاوہ علامتی عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ ممتاز شیریں کا افسانہ میگھ ملہار اور منٹو کا افسانہ پھندنے اس ضمن میں قابل ذکر ہیں۔ ان افسانوں میں روایت سے بغاوت کا رجحان ملتا ہے۔ جس طرح سے پریم چند کے کفنز کو ترقی پسند تحریک کی بنیاد کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح منٹو کے پھندنے کو جدیدیت کی بنیاد مانا جاتا ہے، لیکن 1960 تک آتے آتے جدیدیت کے نقوش پوری طرح واضح ہونے لگے تھے۔ شبخون، اوراق اور آہنگ اور اسی طرح دوسرے رسائل میں ایسی تخلیقات شائع ہونے لگی تھی جن میں ابہام کا گمان ہونے لگا تھا۔ جدید افسانوں سے متعلق بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جدیدیت کے دور میں اس صنف کی نمائش غلط طریقے سے ہوئی اور اس کی افہام و تفہیم سراب ہو گئی۔ اس رجحان کے تحت لکھے گئے بعض افسانوں کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فنکار اپنی علمیت کو مخفی رکھنے اور دوسروں کے سامنے برتر ثابت کرنے کے لیے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ان کے افسانوں کے متعلق انہی سے دریافت کیا جائے تو شاید ہی اس کی تفہیم وہ ہمارے لیے حل کر سکے۔ جدیدیت کے ماہرین صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ شرح نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ ان کے شاہکاروں کو نہیں سمجھ پاتے ان پر طرح طرح کے فقرے بھی کستے رہتے ہیں۔ فاروقی صاحب یعنی شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے علم بردار ہیں۔ انہوں نے شبخون رسالہ جاری کیا تھا۔ ترقی پسند تحریک کی فرسودہ روایات اور تقسیم ملک کے خون خرابے سے تنگ آ کر افسانہ نگاروں نے خارجیت سے داخلیت کی طرف اور بیرون سے اندرون کی طرف مراجعت کی۔ اس رجحان کا آغاز 1955 سے ہو چکا تھا، لیکن 1960 تک آتے آتے اس کے نقوش واضح ہو گئے، جسے ہم جدیدیت یعنی ماڈرنزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رجحان کے تحت دو طرح کے افسانے لکھے گئے، نمبر 1 علامتی، نمبر 2 تجریدی۔ سب سے پہلے ہم لوگ علامتی افسانے پر بات کریں گے، اس کے بعد تجریدی افسانے پر۔ نمبر 1 علامتی افسانہ۔ جدید اردو افسانے کے رجحانات میں علامتی پیرائے اظہار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر اچھا افسانہ کہانی کے عقب میں موجود امکانات یعنی کہانی کے مخفی ابعاد کو چھوتا ہے۔ بصورت دیگر افسانہ کہانی کی سطح سے اوپر اٹھنے میں کامیاب نہ ہوگا اور محض ایک اکہری صورت واقعے کے بیان تک محدود ہو کر رہ جائے گا، مگر جب ہم افسانے میں علامات کا استعمال کریں گے تو اس میں تہداری پیدا ہو جائے گی اور قاری سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ علامت کے معنی نشان، کھوج، سراغ اور اشارہ کنایہ کے ہیں۔ لفظ علامت یعنی سمبل یونانی لفظ سمبولون سے نکلا ہے، جو خود یہ لفظ دو لفظوں سم پلس بولون کا مرکب ہے۔ پہلے لفظ کا مفہوم ہے ساتھ اور دوسرے کا مفہوم ہے پھینکا ہوا۔ چنانچہ
پورے لفظ کا مطلب ہوا جسے ساتھ پھینکا گیا ہو۔ ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت کے رجحان نے اردو ادب خاص کر اردو فکشن پر اپنے اثرات نقش کیے۔ اردو افسانے میں جہاں اس رجحان سے موضوعات میں اضافہ ہوا، وہیں دوسری طرف ان موضوعات کو برتنے کے لیے نئی تکنیکی آلات بھی سامنے آئے۔ انہی تکنیکی آلات میں ایک نام علامت کا بھی ہے، جس نے اردو افسانے کے روایتی افسانے کو توڑ کر ایک نئی سمت عطا کی۔ علامت سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنے اصل معنی کو ظاہر نہ کر کے پوشیدہ رکھتی ہے۔ علامت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ معنی کی مختلف جہتیں اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ظاہر کرتی ہیں۔ علامت دراصل کسی بھی فن پارے کے اظہار کا ایک اضافی وسیلہ ہے۔ ایک ادیب اپنے خیال کو وسیع تر مفہوم میں پیش کرنے کے لیے علامات کا استعمال کرتا ہے۔ اردو افسانے میں علامت نگاری کے رویوں نے ترقی پسند عہد میں کہانی کے ایک گہرے پن کو ختم کر کے اس میں تنوع پیدا کیا۔ سماجی استحصال، سیاسی غلامی اور معاشی عدم مساوات کے خلاف جذباتی نعرے بازی کو شدت کو کم کیا، اور افسانے میں اس عمومیت کو جو چیزوں کو براہ راست دیکھنے اور بیان کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، ایک توازن عطا کیا۔ اس رجحان سے وابستہ فنکاروں میں چند کے نام یہاں پیش خدمت ہیں۔ اس ضمن میں پہلا اہم نام سریندر پرکاش کا ہے۔ سریندر پرکاش 1930 عیسوی کو پیدا ہوئے فیصل آباد میں۔ ان کے سوانح چھوڑ دیتے ہیں اور 2002 میں ان کا انتقال ہوا۔ سریندر پرکاش نے دہلی میں وشوناتھ دت کے ادبی مجلہ تخلیق سے ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ لاہور سے نکلنے والے ہفت روزہ پارس میں سریندر جی کی پہلی کہانی دیوتا کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ تاہنوز ان کے 4 مجموعے اشاعت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ ان افسانوی مجموعوں کے نام یاد کر لیجئے گا۔ نمبر 1 ہے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم 1968، دوسرا ہے برف پر مکالمہ 1981، نمبر 3 ہے باز گوئی 1988، نمبر 4 ہے حاضر حال جاری 2002۔ سریندر پرکاش جدیدیت کے ایک اہم تخلیق کار تھے، جنہوں نے تقسیم ہند کا دکھ جھیلا تھا اور اس کرب کو بذات خود محسوس کیا تھا، اس لیے ان کے مزاج میں تلخی آ گئی تھی۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے عروج کے دور میں افسانہ نگاری کی ابتدا کی، مگر اس عہد کی مروجہ ترقی پسندی کی فیشن زدگی سے دامن بچاتے ہوئے اپنے لیے الگ راہ نکالی اور اپنے تخلیقی اظہار کے لیے علامتی و تجریدی طرز کو اپنایا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ترقی پسند تحریک کا طوطی بول رہا تھا، جب ہندوستان کے اکثر قلمکار اس کے زیر سایہ پناہ لیے ہوئے تھے اور اپنے آرام دہ گھروں میں بیٹھ کر تحریک کے مینیفیسٹو کے تحت فارمولہ بند افسانے لکھ رہے تھے۔ مزدور، کسان، سرمایہ دار، زمیندار، استحصال، سماجی نابرابری، بھوک، ظلم، جبر و ستم جیسے موضوعات کے فیشن کے طور پر بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسے میں سریندر پرکاش نے تقسیم کا دکھ سہے ہوئے ہجرت کی، بے سر و سامانی کے ساتھ اجنبی شہر میں زندگی کی، شہر کی بے چراغ گلیوں اور سڑکوں پر راتیں گزاری اور بہت معمولی اجرت پر نوکری کی۔ انہوں نے 2 قومی نظریے کے تحت تقسیم ہوئے ہندوستان اور دنیا کے نقشے پر ابھرتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کے دونوں طرف مذہب کے نام پر آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہوئے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دیکھا تھا۔ فرقہ واریت میں مبتلا جنونیوں سے اپنے آپ کو وہ بچا لائے، لیکن ان کا ماضی، خوشگوار یادیں، وہ گلیاں جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، ان سے بہت پیچھے چھوٹ گیا۔ اس ہجرت اور خونریز واقعات نے ان کے اندرون کو تڑپا دیا اور ان کے اندر کے تخلیق کار کو کندن بنا دیا۔ انہوں نے کئی اہم افسانے لکھے، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، لیکن سب سے بہتر ان کا افسانہ جو مشہور ہے وہ بیجوکا ہے۔ بیجوکا نیم علامتی افسانہ ہے، اس میں علامت کی تہ کم ہے، اسی لیے وہ مقبول ہے اور ایک طرح سے ان کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ افسانہ ان کے لیے قابل ذکر ہے۔ دوسرا اہم نام ہے بلراج مہندرا کا۔ بلراج مہندرا وہ بھی ہوشیارپور میں پیدا ہوئے 1935 میں اور ان کی زندگی چھوڑتے ہیں اور 2016 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے افسانوں کا انہوں نے کوئی مجموعہ شائع نہیں کیا، بلکہ
سرخ و سیاہ کے نام سے سرور الہدیٰ صاحب نے ان کے افسانوں کو ترتیب دے دیا اور مقتل میں بھی وہی افسانے ہیں۔ بلراج مہندرا نے پہلی کہانی فقط 17 سال کی عمر میں لکھی، جو بھاگوتی کے نام سے 1953 میں ساقی کراچی میں چھپی، اور یہ سلسلہ 1972 تک چلتا رہا۔ 1972 میں انہوں نے آخری کہانی ساحل کی ذلت لکھی۔ غالباً یہ ان کی 37ویں یا 38ویں کہانی تھی۔ 35 سال تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے کامیاب اور یاد رہ جانے والی کہانیاں لکھی۔ انہوں نے وہ ریپ، بس اسٹاپ، شہر کی رات، ایک محمل کہانی، واردات، آخری کمپوزیشن اور مقتل جیسی غیر معمولی اور لازوال افسانے نئے افسانے کی تاریخ کے حوالے کر دی اور لکھنا لکھانا بالکل ترک کر دیا۔ 1978 میں انہوں نے اپنا ادبی مجلہ شعور نکالا، جب وہ ایک معتبر افسانہ نگار تسلیم کیے جا چکے تھے۔ شعور کے شماروں کی ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی، لیکن بحیثیت افسانہ نگار انہیں وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے آزادانہ طور پر لکھنے کا کام کیا، اور خاص بات یہ ہے کہ کسی نقاد کو منہ نہیں لگایا۔ چاپلوسی اس دور کی عظیم نعمت ہے، جو فنکار اس سے محروم رہا، اس کی کبھی پذیرائی نہیں ہوئی۔ وہ بنیادی طور پر ایک باغی اور ترقی پسند افسانہ نگار ہیں۔ فرسودہ اور گھسی پیٹی راہ پر چلنا ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ ان کے موضوعات بھی بندھے ٹھکے یا زبردستی سے لائے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک مشہور افسانہ وہ جو ماچس کے نام سے مشہور ہے، وہ آپ مطالعہ اس کا ضرور کر سکتے ہیں۔ تیسرے افسانہ نگار ہے غیاث احمد گدی۔ غیاث احمد گدی 1928 عیسوی کو جھریا میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا 1986 میں۔ ان کے 3 مجموعے ہیں افسانوں کے۔ نمبر 1 ہے بابا لوگ 1969، نمبر 2 ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی 1977، نمبر 3 سارا دن دھوپ 1985۔ غیاث احمد گدی کا پہلا افسانوی مجموعہ 1969 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کی بعض کہانیاں ان کے منفرد لب و لہجے کی بنا پر مشہور ہوئی، جن میں بابا لوگ، پہیا، بابے، جوہی کا پودا اور چاند، ڈورتھی جانسن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ لیکن تکنیک کے نئے تجربوں اور علامتوں اور تجریدی رنگ و ڈھنگ کے ساتھ ان کے وہ افسانے زیر بحث ہیں زیادہ، جو ان کے دوسرے مجموعے پرندہ پکڑنے والی گاڑی میں شامل ہیں۔ اس مجموعے کی تمام کہانیاں علامتی انداز کی ہیں، جن میں گدی کا فن نکھر کر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے نئے افسانوں میں علامت کا بھرپور اور کامیاب استعمال کیا۔ مثال کے طور پر پرندہ پکڑنے والی گاڑی، ڈوب جانے والا سورج، افعی، دیمک، اندھے پرندے کا سفر اور تج دو ان کے ناقابل فراموش افسانے ہیں۔ ان کے طرز تحریر میں بیدی اور منٹو دونوں کا انداز ملتا ہے۔ بیدی کا اس حد تک کہ گدی افسانوں کی بنیاد کردار کی نفسیات بصیرت پر رکھتے ہیں، لیکن بیدی کے یہاں کردار کی شناخت یا اس کی نفسیاتی بصیرت اس کے حرکات و سکنات سے ہوتی ہے، اور ماحول کا اثر کردار پر حاوی رہتا ہے۔ ان کا ایک مشہور جو افسانہ ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی، وہ بہت سے کمپٹیشن میں شامل بھی ہے۔ آپ اس افسانے کا مطالعہ ضرور کر سکتے ہیں، کریں۔ چوتھے افسانہ نگار ہیں ڈاکٹر انور سجاد۔ وہ 1934 عیسوی کو پیدا ہوئے لاہور میں، اور 2019 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے افسانوی مجموعے حسب ذیل ہیں۔ پہلی کہانیاں جو لکھی گئی تھی 51 اور 57 کے بیچ میں، لیکن شائع ہوئی 1990 میں۔ دوسرا مجموعہ چوراہا 1964، نمبر 3 استعارے 1970، نمبر 4 آج 1982۔ انور سجاد جدید اردو افسانے کا ایک اہم ستون ہے۔ جس طرح ہندوستان میں بلراج مہندرا اور سریندر پرکاش نے جدید افسانے کی بنیاد ڈالی، ٹھیک اسی طرح پاکستان میں انور سجاد اور خالدہ حسین نے جدید افسانے کی راہ ہموار کی۔ ان افسانہ نگاروں نے پرانے سانچے توڑ کر اظہار کے لیے نئے رویوں کو تراشا۔ ڈاکٹر انور سجاد ترقی پسند سوچ کے حامل اور جدلیاتی مادیت کے حامل افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے علامت کو اظہار کا وسیلہ بنایا، اگرچہ ان کے یہاں علامت کے ساتھ تجریدی تکنیک سے ابلاغ کی کچھ صورتیں پیدا ہوئیں، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب علامتی اظہار کا آغاز ہوا تھا۔
انہوں نے بھی ان کا ایک افسانہ ہے، بہت اہم افسانہ ہے گائے کے نام سے، اس افسانے کا آپ مطالعہ ضرور کریں، وہ آسان ہے، عام فہم ہے، آپ کے لیے اچھی چیز ہے وہ۔ اگلے 5ویں افسانہ نگار ہیں خالدہ حسین۔ خالدہ حسین بھی 1938 کو لاہور میں پیدا ہوئی اور ان کا بھی انتقال 2019 میں اسلام آباد میں ہوا۔ ان کے کئی افسانے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ پہچان کے نام سے 1981، دوسرا دروازہ کے نام سے 1984، نمبر 3 مصروف عورتوں کے نام سے 1989، نمبر 4 ہے خواب میں ہنوز 1995، نمبر 5 میں یہاں ہوں 2005، نمبر 6 جینے کی پابندی 2005۔ خالدہ حسین کا افسانوی سفر بھی نصف صدی پر محیط ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی افسانوی زندگی کو 2 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا دور 1954 سے 65 تک، اس دور میں انہوں نے اپنی شناخت قائم کی۔ سواری، ہزار پایا، آخری سمت اور منی اس دور کی کامیاب تخلیقات ہیں۔ 1965 میں جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے لکھنا لکھانا بالکل ترک کر دیا اور یہ سلسلہ 13 سالوں تک قائم رہا، لیکن انہوں نے 1979 میں آدھی عورت لکھ کر لوگوں کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔ تبھی ان کے افسانوں کے دوسرے دور کی ابتدا ہوتی ہے جو اس وقت تک ان کے وفات تک قائم۔ خالدہ حسین کو 2 امتیازات حاصل ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے جدید افسانے میں اس وقت قدم رکھا جب یہ اپنے آغاز میں رد و قبول کی منزلوں میں تھا، اور دوم یہ کہ جدید اردو افسانے کو اعتبار دلانے والوں میں جن لوگوں نے ایک تسلسل کے ساتھ لکھا، علامتی، استعاراتی اور اساطیری آہنگ افسانے کو دیا، ان میں خالدہ حسین کا نام اہم ہے۔ ان کی ایک کہانی ہے ہزار پایا یا سواری، دونوں کے افسانے قابل ذکر ہیں۔ جدیدیت کے تحت لکھے گئے افسانوں میں بلراج مہندرا کے یہاں کمپوزیشن سیریز کے افسانے، سریندر پرکاش کے یہاں دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، رونے کی آواز، سرنگ اور برف پر مکالمہ، انتظار حسین کے یہاں آخری آدمی، زرد کتا، کایا کلپ، جوگندر پال کے یہاں رسائی، بازیافت، انور سجاد کے کوپل اور گائے، خالدہ اصغر کی سواری اور ایک بوند لہو کی، غیاث احمد گدی کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی، بلراج کومل کا افسانہ کنواں، دیویندر اسر کا افسانہ کالی بلی، کمار پاشی کا افسانہ ڈاچی والیا، انور عظیم کا افسانہ کھوپڑی، قمر احسن کا افسانہ اسپ کشت اور مات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جدیدیت کے تحت دوسرے طرز کے جو افسانے لکھے گئے اس کو ہم تجریدی افسانہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اردو لغات میں تجرید کے کئی معنی دیے گئے ہیں جن میں تنہائی، علیحدگی، آزادی وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ تجرید علم بیان کی ایک صنعت بھی ہے جس میں صرف معنی سے غرض رکھتے ہیں۔ انگریزی میں تجرید کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں جس کے معنی تجریدی، خیالی یا صرف اس کیفیت کے ہوتے ہیں جسے صرف محسوس کیا جائے، چھوا جائے لیکن چھو نہ سکے۔ یہ دراصل فنون لطیفہ میں مصوری کا ایک خاص حصہ ہے جسے اپناتے وقت مصور صرف رنگوں کا استعمال کرتا ہے۔ تجرید ایک سائنس سے زیادہ ایک آرٹ ہے۔ یہ وہ آرٹ ہے جس میں ریاضی داں خالص پیچیدہ ریاضی کے عناصر کو منطقی طریقے سے حل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تجرید کو مصوری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ریاضی کی تکنیک کی باتیں کریں تو اکرام باغ اور قمر احسن کے یہاں اس طرح کے افسانے مل جاتے ہیں، اور اگر مصوری کی باتیں کریں تو بلراج مہندرا، دیویندر اسر اور انور عظیم کے یہاں ایسے افسانے مل جاتے ہیں۔ انور سجاد کا ناول خوشیوں کا باغ بھی اس کی واضح مثال ہے۔ ذیل میں چند افسانہ نگاروں کا ذکر ضروری ہے جنہوں نے اردو افسانے میں تجریدیت کو راہ دی اور شب خون میں ان کی تخلیقات شائع ہوتی رہیں۔ اس ضمن میں پہلا اہم نام اکرام باغ کا ہے۔ اکرام باغ 1948 کو کرناٹک میں پیدا ہوئے اور 2020 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے افسانوں کا 2 مجموعہ ہے، کوچ 1986 میں اور اندوختہ 2014 میں۔
انہوں نے افسانہ نگاری کے ساتھ شاعری کو بھی گلے لگایا۔ بنسبت افسانے کے انہوں نے شاعری زیادہ کی ہے، لیکن یہ آج جتنے مشہور ہیں وہ شہرت انہیں افسانوں کی بدولت ملی ہے۔ اکرام باغ کا پہلا افسانہ 1968 میں شب خون الہ آباد میں چھپا، جس کا نام تھا دم افعی۔ ان کے قابل ذکر افسانوں میں تقیہ بردار، اسیر ہندسہ وغیرہ خاصے مشکل افسانے ہیں جو ایک قاری کے بس کے باہر کی چیز ہے۔ ان کے افسانوں کا مزاج خالص تجرباتی ہے، لہٰذا وہ بعض علوم کی طرف بھی انہوں نے قدم بڑھایا ہے، جیسے علم طبعیات ہے، حساب وغیرہ کو اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔ تقیہ بردار ان کے افسانوں کا مشہور افسانہ ہے۔ دوسرا اہم نام ہے حمید سہروردی۔ حمید سہروردی بھی گلبرگہ میں پیدا ہوئے 1947 کو، ابھی وہ حیات سے ہیں۔ ان کے افسانوں کا 3 مجموعہ شائع ہو چکا ہے اور کلیات ایک ہے، شہر کی انگلیاں ہو چکا۔ پہلا مجموعہ ہے ریت ریت لفظ 1980 میں، دوسرا ہے عقب کا دروازہ 1987 میں، اور تیسرا مجموعہ ہے بے منظری کا منظرنامہ 1996 میں۔ حمید سہروردی افسانوی افق پر اس وقت نمودار ہوئے جب جدیدیت کا آفتاب اپنی تمام تر تمازت کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ لاجانی تحریریں شب خون، اوراق، آہنگ اور دوسرے رسائل کی زینت بنی ہوئی تھی۔ تجربے کے نام پر افسانہ انشائیے کی صورت تو کبھی مضمون کی شکل میں منظر عام پر آ رہا تھا۔ ایسے دور میں حمید سہروردی نے افسانہ نگاری کی ابتدا کی۔ انہوں نے تقلید کے بجائے اپنا ڈکشن بنانے کی کوشش کی، چنانچہ ہم عصروں سے بھی وہ مختلف رہے اور منفرد بھی۔ ان کی نثر میں کبھی کبھی شاعرانہ ڈکشن بھی نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوں میں کئی اہم افسانے ہیں۔ ان کی اکثر کہانیوں میں خانقاہی ماحول کا عکس نظر آتا ہے، اور وہ داستانوں میں بکھرے ہوئے کرداروں کو عصر حاضر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا اہم نام ہے احمد حمیش کا۔ احمد حمیش بلیا میں پیدا ہوئے 1940 میں، اور ان کا انتقال 2013 میں ہوا۔ وہ ایک رسالہ بھی نکالتے تھے جس کا نام تھا تشکیل۔ ان کے افسانوں کے 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مکھی 1968 میں، دوسرا مجموعہ ہے کہانی مجھے لکھتی ہے 1998 میں۔ دونوں خاصے مشکل افسانے اس میں ہیں، بہت مشکل سے پکڑ آتے ہیں۔ احمد حمیش ان اولین افسانہ نگاروں میں سے ہیں جنہوں نے افسانے میں جدیدیت کی داغ بیل ڈالی۔ افسانہ مکھی میں اس میں پہلا قدم تھا۔ یہ افسانہ ماورائی آہنگ کے ساتھ انسان کے لازوال آمادہ رویوں، بالخصوص بر صغیر کی درانگیز اور تکلیف دہ سماجی زندگی کی ایک بھرپور تصویر ہے۔ ان مجموعوں میں مکھی، داستان، پل اور پش، کہانی مجھے لکھتی ہے خواب میں ہنوز وغیرہ اہم افسانے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں ہندو دیومالائی عناصر سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع، مواد اور زبان و بیان کے حوالے سے وہ اپنے ہم عصروں میں منفرد نظر آتے ہیں۔ مندرجہ بالا افسانہ نگاروں کے علاوہ اور بھی کئی افسانہ نگار ہیں جنہوں نے مہمل اور تجریدی افسانے لکھے ہیں۔ ایسے فنکاروں میں عبید قمر، قمر احسن، داؤد راہی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ذیل میں کچھ کتابیں ہیں جو آپ کو اس موضوع کے حوالے سے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہے جدید اردو افسانے کے رجحانات، سلیم آغا قزلباش کی کتاب ہے۔ دوسرا ہے افسانہ اور علامتی افسانہ، علی حیدر ملک کی کتاب ہے۔ تیسرا ہے افسانہ حقیقت سے علامت تک، سلیم اختر کی کتاب ہے۔ فلسفہ وجودیت اور جدید اردو افسانہ، جمیل اختر محبی کی کتاب ہے۔ جدید افسانہ اردو ہندی، طارق شتاری کی کتاب ہے۔ فکشن کی تنقید کا المیہ، وارث علوی کی کتاب ہے۔ جدید اردو افسانہ شہزاد منظر کی کتاب ہے۔ علامتی افسانے کے ابلاغ کا مسئلہ، یہ بھی شہزاد منظر کی کتاب ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، لیکن دشواری ہوئی ہوگی، پھر بھی ان کو غور سے پڑھیے، دیکھیے، اور یہی وہ دور ہے جب افسانے کا ٹرینڈ بدلا، علامتی اور تجریدی افسانے لکھے گئے۔ افسانہ نگاروں کا نام اور ایک نمائندہ افسانے کا نام یاد رکھیں، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔